صفحہ 29 نمبر 14۔ ہمیں پتہ تھا آپ ضرور آئیں گی، احمد خوش ہوتا ہوا بولا اور الگ ہوا۔ علی علیزہ سے مل رہا تھا۔ بھائی میرے شیطانوں کی برتھ میں کیوں نہ آتی، اور یہ کیا حالت بنائی ہے تم لوگوں نے اپنی، جلد سے تیار ہو کر نیچے آؤ، میر بھی نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ علیزہ انہیں تیار ہونے کا بولتی کمرے سے نکل گئی اور قدم کچن کی طرف بڑھائے۔ علیزہ نے کچن میں قدم رکھا تو آمنہ بیگم کھانا بنانے میں مصروف تھی، جبکہ ملازمہ اس کی ہیلپ کر رہی تھی۔ ملازمہ علیزہ کو دیکھا تو کچھ میں بولنے لگی، مگر علیزہ نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا دیا۔ وہ چلتی ہوئی آمنہ بیگم کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم اماں جان، علیزہ آمنہ بیگم کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ آمنہ بیگم نے فوراً سے رخ علیزہ کی جانب کیا اور حیرانگی سے علیزہ کو دیکھنے لگی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، تم کب آئی؟ آمنہ بیگم علیزہ کو گلے لگاتے ہوئے بولی، میں ابھی آئی ہوں میر کے ساتھ۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ علیزہ نے مسکراتے ہوئے آمنہ بیگم سے پوچھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں میرا بچہ، تم کیسی ہو؟ آمنہ بیگم اسے اپنے ساتھ لگاتی ہوئے بولی۔ آمنہ بیگم ملازمہ کو لوازمات لانے کی ہدایت دیتی علیزہ کے ساتھ قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ علیزہ اپنے گھر آ کر بہت خوش تھی۔ کچھ ہی دیر بعد سردار صاحب اور عمر بھی آ گئے تھے اور پھر سب نے مل کر کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد علی اور احمد نے کیک کاٹا تھا اور علیزہ نے ان دونوں کو گفٹ دیے تھے۔ علیزہ نے سب کو اپنی شادی کا بھی بتایا، مگر وہ سب تو پہلے سے ہی جانتے تھے، اس لیے علیزہ کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ سب پہلے سے جانتے تھے۔ سب کے ساتھ وقت گزرتے پتہ ہی نہ چلا اور رات کا 1 بج گیا۔ سردار صاحب اور آمنہ بیگم کے بہت اصرار کے بعد ہی مگزم رکنے کے لیے مانا تھا، ورنہ تو نہ تو خود رک رہا تھا اور نہ ہی علیزہ کو رکنے دے رہا تھا۔ سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے اور علیزہ مگزم کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ آپ بیٹھے، میں چینج کر آتی ہوں، علیزہ مگزم سے بولتی چینج کرنے چلی گئی، جبکہ مگزم اس کے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جس میں مگزم نے کیمرے لگائے تھے۔ اسے یہ بات پتہ تھی کہ علیزہ کے 2 روم ہیں، جن میں سے وہ زیادہ تر نیچے والے روم میں ہی رہتی تھی اور جب پڑھائی کرنی ہوتی تھی تب اوپر والے روم میں ہی رہتی تھی۔ کمرے میں وائٹ اور پنک کلر کا پینٹ ہوا تھا۔ سامنے بڑا بیڈ جو وائٹ کلر میں تھا، سامنے ڈریسنگ ٹیبل اور سائیڈ پر بک شیلف تھی جس میں بہت سی کتابیں تھیں۔ دیکھنے سے پتہ چلتا تھا کہ کتابیں رکھنے والے کو کتابیں پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ مگزم اٹھا اور بک شیلف میں سے ایک کتاب اٹھائی۔ وہ کوئی ناول تھا جس پر پاکیزہ روح لکھا تھا۔ مگزم نے کتاب واپس رکھتے سامنے دیوار پر لگی علیزہ کی اور اس کی فیملی کی تصویریں دیکھنے لگا۔ ان تصویروں میں علیزہ کی ایک بچپن کی تصویر بھی تھی جس میں وہ 2 پونیاں کیے کھڑی عاصم کے اظہار پر تھپڑ لگا رہی تھی۔ تصویر میں وہ کم سے کم 5 سال کی معلوم ہوتی تھی۔ وائٹ فراک پہنے، چہرے پر معصومیت لیے وہ بچپن میں بھی بہت خوبصورت تھی۔ مگزم اس کی تصویر دیکھ کر مسکرایا۔ علیزہ چینج کر کے باہر آئی تو دیکھا مگزم بھی باہر کی طرف منہ کیے کھڑا ہے۔ تھوڑا آگے ہو کر دیکھا تو وہ اس کی ہی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ علیزہ مگزم کے پاس جاتی ہوئی بولی۔ تمہیں 2 حرف جواب دیا مگر پلٹا نہیں۔ اچھا آپ نے سونا نہیں؟ ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ علیزہ کو اب نیند آ رہی تھی، اس لیے وہ مگزم سے سونے کا پوچھنے لگی تو مگزم مڑا اور علیزہ کی طرف دیکھنے لگا۔ علیزہ اس کے ایسے دیکھنے پر کنفیوز سی ہوئی کہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ علیزہ کنفیوز سی اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ تمہیں پھر سے وہی جواب آیا اور ساتھ ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میر، علیزہ بے اختیار اسے پکار بیٹھی۔ جی جانے میر، مگزم نے اسے اپنے اور قریب کرتے ہوئے بولا۔ تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے، اپنا امیر بنا لیا ہے، ایک پل تمہارے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ مگزم اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے کان کے لو کو چوب گیا۔ مم مجھے نیند آ رہی ہے، علیزہ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ سو جانا، پہلے اپنا وعدہ تو پورا کرو جو مجھ سے کیا تھا۔ مگزم اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کرتا ہوا بولا۔ کیا کروں میں؟ علیزہ نے لڑکھڑاتی آواز میں جواب دیا۔ کچھ زیادہ نہیں، بس مزاحمت کرنے کی غلطی مت کرنا، اور اگر کی تو اس کی بہت بری سزا دوں گا۔ آپ ابھی علیزہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی وہ اس کے الفاظوں کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ اس کے لمس میں اتنی شدت تھی جو علیزہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے مگزم کے کندھوں سے اسے تھامے پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اب اس کے ہاتھ بھی قید کر چکا تھا۔ علیزہ کو لگ رہا تھا اگر اب مگزم نے اسے نہ چھوڑا تو وہ پکا بے ہوش ہو جائے گی، جبکہ مگزم دنیا جہاں بھلائے لبوں کا جام پینے میں مصروف تھا۔ علیزہ کا منفس بری طرح سے بگڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہوتی، مگزم اس کے لبوں کو نرمی سے آزاد کرتا اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے بیڈ پر لایا، جو اس کی ہی گردن میں منہ چھپائے اپنا نفس درست کر رہی تھی۔ مگزم نے اسے پھولوں کی طرح سنبھالتے بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اسے اپنے حصار میں لیے لیٹ گیا۔ بیگم ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں تو آپ کا یہ حال ہے؟
جس دن کچھ کہا اس دن کیا کرو گی؟ مگزم اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا، جبکہ علیزہ نے بے اختیار اپنا چہرہ مگزم کے سینے میں چھپایا تھا۔ واہ بیگم صاحبہ، چھپنا بھی مجھ سے ہی ہے اور پناہ بھی مجھ میں ہی لینی ہے، مگزم شوق لہجے میں بولا۔ میر پلیز، علیزہ ہلکی سی آواز میں بولی اور مزید چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تو مگزم کی چہرے پر دل فریب سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے مگزم نے اسے زور سے خود میں بھیج لیا اور اس کا سر چومتے آنکھیں موند گیا۔ افرا اس وقت اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ذہن میں بس ایک ہی سوال چل رہا تھا، کیا جہان زیب دل سے راضی ہے اس نکاح کے لیے؟ کیا وہ افرا کو اپنا لے گا یا بس یک طرفہ محبت کی سزا دیتا رہے گا، خود کو بھی اور افرا کو بھی؟ یہ سب سوچتے ہی اسے ساری رات گزر گئی۔ فجر کی اذان کی آواز کانوں میں پڑتے ہی افرا اپنی سوچوں سے باہر نکلی اور اٹھ کر نماز ادا کی۔ نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ، میری محبت یک طرفہ ہی صحیح مگر پاک ہے، آپ تو سب جانتے ہیں نا۔ یا اللہ، جہان زیب کے دل میں بھابی کی یک طرفہ محبت نکال دے، بھابی کو تو کچھ علم بھی نہیں ہے، جس دن انہیں پتہ چلے گا وہ بہت ہرٹ ہوگی۔ یا اللہ، ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کرنا، اس نکاح کے ساتھ مجھے ہمت دینا کہ میں جہان زیب کے دل میں اپنے لیے محبت قائم کر سکوں۔ افرا دعا مانگتی اٹھ کھڑی ہوئی، پتہ نہیں کیوں مگر اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، اپنے نکاح سے نہیں، جہان زیب کی یک طرفہ محبت سے۔ علیزہ کی آنکھ فجر کی اذان کے وقت کھلی۔ اس نے آنکھیں کھولتے مگزم کی طرف دیکھا جو کسی تکیے کی طرح اسے خود میں بھیجے سو رہا تھا۔ علیزہ اسے دیکھتے مسکرائی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، پر نہیں، یہ ناممکن سا کام تھا۔ میر، مجھے چھوڑے، مجھے نماز پڑھنی ہے، علیزہ اسے بازو سے ہلاتے ہوئے بولی۔ اٹھے میر، علیزہ نے پھر سے کوشش کی مگر بے سود۔ علیزہ کو ایک دم شرارت سوچی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو تھینک یو۔